الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں تحصیل یزمان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ عمر حیات قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور اس کے علاوہ سابق جنرل سیکرٹری یزمان بار ایسوسی ایشن یزمان ہیں۔ آج ہم عمر حیات قریشی صاحب سے ان کی لائف کے بارے میں بات چیت کریں گے اور سیاسی حوالے سے بات کریں گے اور ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس کریں گے۔ آئیے عمر حیات قریشی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی بالکل خیریت، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ دیکھیں، جو ابتدائی تعلیم کا ہمارا معاملہ ہے، بیسیکلی میں چولستان کا رہائشی ہوں۔ چولستان کا ایک چک ہے 4 DRB، جہاں پہ میرے آباء و اجداد بھی ہیں، اس وقت بھی میرے والد صاحب وہاں رہتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی علاقہ ہے، اسی کے پرائمری تک تعلیم جو ہے نا اسی چک کے اندر 4 DRB ہمارا جو چک ہے اسی کے اندر ہم نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ٹیلوالا ہائی اسکول ہے چک نمبر 117 DB کا، اس میں آئے، میٹرک تک وہاں پہ رہے۔ بڑا بلکہ یادگار بھی تھا اور کٹھن وہ ایک مرحلہ تھا کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہمیں بڑے مسائل تھے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، اکثر ہم گاڑیوں کی سائڈوں پہ لٹک کے یا پیچھے کھڑے ہو کے آتے تھے، سردیوں کا موسم تھا اس وقت بھی۔ اچھا، تو میٹرک وہاں سے کرنے کے بعد پھر میں نے یہاں یزمان کالج میں، گورنمنٹ کالج یزمان تھا، یہاں سے یہ جو ہے نا انٹرمیڈیٹ کیا۔ اس کے ٹھیک۔ بعد SC کالج بہاولپور سے بیچلر کی ڈگری لی، اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے LLB کیا اور پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا۔ زبردست۔ اچھا، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ گھر والوں نے کہا یا آپ کو شوق تھا؟ نہیں، گھر والے چلو ان کا بھی شوق ہو سکتا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ ایک بیکورڈ ایریا تھا جہاں سے میں تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ ہوں، بلکہ یہ صورتحال تھی کہ میرے گاؤں میں پہلا شخص میں تھا جس نے میٹرک کی تھی۔ تو وہاں پہ جتنے لوگوں کے مسائل تھے، جو لوگوں کے حالات تھے، وہاں پہ ان کو کوئی ریپرزینٹ کرنے والا نہیں تھا، ان کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تو بیسیکلی تو یہ ایک جذبہ تھا کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کے لیے ایک راستہ بنا سکیں، ان کے لیے سہارا بن سکیں۔ اصل میں یہی شوق تھا، اور اسی شوق پہ ہی ہم آگے چلتے چلتے اللہ پاک نے موقع دیا اور اس سائڈ پہ آگے۔ آپ کی ہابی کیا ہے اور دن کی روٹین کیا ہے؟ ہابیز تو بیسیکلی یہ اسٹڈی ہی ہمارا ہوتا ہے۔ ایک وکیل اگر ہے ہوں، تو اس کا اسٹڈی سے زیادہ اچھا ہابی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اتنا اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ ہوں، آپ 4 بجے تک، آج کل جیسے کو ٹائمنگ ہے، 4 بجے کے بعد آپ جب گھر آئیں گے تو پھر لامحالہ کچھ ٹائم بچوں کو دینا پڑتا ہے، اس کے بعد زیادہ تر ٹائم آپ کا اسٹڈی میں ہوتا ہے، جتنے کیسز آپ کے پاس ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہابی کہہ لیں یا اس کو اپنا ذریعہ روزگار کہہ لیں، ہوں۔ یہ اسٹڈی ہی زیادہ اس میں آتا ہے۔ کس قسم کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جو ٹیکل کرتے ہیں آپ؟ ویسے تو یہاں پہ تحصیل لیول پہ کہیں بھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسپیسیفک کیسز ہوں۔ ہوں، ہر قسم کے اس میں کیسز آتے ہیں، سول نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، فوجداری نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، فیملی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ریونیو کے، باقی تمام ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا یہاں پہ۔ تو میرے پاس بھی تقریباً ہر قسم کے ملے جلے کیس آتے ہیں، سارے کیس کر لیتا ہوں۔ آپ بار کے الیکشن میں جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، تو آپ کے دور میں کیا ترقیاتی کام ہوئے؟ جی ہاں بالکل، پچھلے سال 2019 میں یزمان بار ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں کسی بھی یزمان بار کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا شخص تھا۔ زبردست۔ تو پچھلی دفعہ میں اس میں تھا، تو میرے دور میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے بھرپور کوشش کی۔ اس حوالے سے میں نے لائبریری سٹارٹ کروائی جو پہلی دفعہ یہاں یزمان میں ہوئی تھی، جس ٹھیک۔ کے اندر ساری آن لائن جو ہے نا ہماری یہ لا سائٹس، ہماری FIRs، ہمارے MLCs، یہ ساری چیزیں جو ہمیں ون ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ آج بھی وہ ان فنکشن ہے اور چل رہی ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک MLC کسی شخص نے لینا ہے تو وہ لینے کے لیے وہ RHC جاتا یا THQ جاتا تھا، وہاں سے جا کے ملتا تھا۔ اب ساری چیزیں آن لائن ہیں، وہیں پہ ہمارے ایک ڈیسک کے اوپر ہی ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ ایک ہم نے یہ کیا تھا۔ دوسرا، ہم نے یہاں پہ ایفرٹس کی تھیں اس حوالے سے کہ یہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا ایک پوسٹ آفس کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں ہو سکے۔ اس میں بھی کافی سارا ہم نے یہ کیا کہ ہمارے یہاں ایک پوسٹ آفس کی برانچ ہو، تو اس کی بھی تقریباً لیگل ساری ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی ہیں۔
کچھ تھوڑا بہت ان کی بلڈنگز کے حوالے سے یہ وہ مسائل ہیں وہ بھی آئندہ دنوں میں شاید حل ہو جائیں گے. اور اس ٹھیک. کے علاوہ سب سے اہم کام جی. جو پچھلے سال میرے دور میں ہوا تھا وہ تھا احاطہ کچہری کے اندر ڈسپینسری کا قیام. اب روزانہ ہفتے میں 7 دن 6 دن بلکہ ہفتے میں 6 دن ہمارے پاس ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر اور بیسک نیسیسٹیز کی جتنی تمام ادویات ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر جو ہے نا وہ کسی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کی علاج معالجہ احاطہ کچہری کے اندر ہی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا تھا. جی آئندہ آنے والے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ جی انشاءاللہ جی، جب بھی دوستوں نے موقع دیا، ہمارے دوست ہیں ایک گروپ ہے تو وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے کس سال الیکشن پہ آنا ہے. جب انشاءاللہ مجھے دوست موقع دیں گے ضرور آؤں گا، پھر بار کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. آپ پنجاب بار کے الیکشن میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پنجاب بار کا جو الیکشن ہے ایک ڈویژنل لیول کا الیکشن ہوتا ہے ہمارے ہاں. اس میں اسپیسیفکلی یہ کہنا کہ کس کینڈیڈیٹ کو کر رہے ہیں، کیونکہ 6 کینڈیڈیٹس کو ہم نے ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں. ایک بھاول نگر سیٹ کے لیے، 2 رحیم یار خان سیٹ کے لیے اور 3 بھاولپور سیٹ کے لیے. تو بہت سارے دوست ہیں، سب کے ساتھ ریفرنسز ہیں. میں سب کا تو اسپیسیفکلی نام نہیں لے سکتا، یہ کچھ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں. جی. لیکن یہ ہے کہ سکندر ننگانا صاحب ہیں اچھا. جو ہمارے اچھے دوست بھی ہیں. پچھلی دفعہ وہ لاسٹ پوزیشن پہ تھے اور 20 ووٹوں سے وہ جو ہے لوز کر گئے تھے. اچھا انسان ہے، نوجوان ہے، خوش اخلاق ہے، تو اس کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بہتر پوزیشن پہ ہے. یزمان بار میں کتنا وکیل کام کر رہے ہیں اور وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں یزمان بار کی وکلا کی تعداد کے حوالے سے جو بات ہے اس میں جو ووٹر ممبرز ہیں وہ تو تقریباً 250 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، 250 کے راؤنڈ اباؤٹ. اور جو پریکٹسنگ ہیں وہ تقریباً 100 ہوں گے، 80 to 100 اتنے پریکٹسنگ ہوں گے جو پریکٹس کر رہے ہیں. باقی کچھ لوگ دیگر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھاولپور میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے یہاں پریکٹسنگ اتنی ہے. بار اور بینچ کیا انصاف کی فراہمی میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی، بار اور بینچ جو ہے ساری انصاف کی فراہمی کی 2 بنیادی روٹس ہیں. ان کے بغیر انصاف کا، ان میں سے ایک بھی اگر نہ ہو تو انصاف کا ہونا، انصاف کا چلنا، انصاف کا ہوتا نظر آنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ ایک لے مین لیٹیگینٹ جو ایک ڈیزرٹ ایریے سے یا ایک دیہاتی ایریے سے یا کہیں سے بھی اٹھ کے آتا ہے، اس کے اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل میں اتنا الجھا ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے اس کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق کو لینے کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہے. کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں کورٹ میں جائے تو کورٹ بھی کچھ وہ بریف نہیں کر سکتا، نہ کورٹ کو کچھ بتا سکتا ہوتا ہے، اس لیے کورٹ بھی اسسٹ نہیں ہو پاتی. تو بار اور بینچ جب ملتے ہیں تو ایک وکیل جو ہے وہ ایک لیٹیگنٹ کی مسائل کو بہتر انداز میں وہ کورٹ میں پیش کرتا ہے، کورٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کورٹ کو اسسٹ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں تیزی بھی آتی ہے اور اس کے اندر نکھار بھی زیادہ آتا ہے، زیادہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ بنیادی ارکان ہیں بار اور بینچ، اور ان کا آپس میں تعلقات کا مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر بھی معاملات نہیں چلتے. اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو ہی ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوتی ہے اور تو ہی صحیح وقت پہ اور ٹائم پہ جو ہے وہ ایک لیٹیگینٹ کو انصاف مہیا ہو سکتا ہے. ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، خصوصیات کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں گے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ اپنے پیشے سے لائل ہو. اس کی لائلٹی بہت ضروری ہے. وہ ریگولر ہو، اس کو ریگولر وہاں پہ ہونا چاہیے. اپنے کلائنٹ کے کیس کو صحیح طریقے سے تیار کر کے آئے، اسٹڈی کرتا ہو اور موجودہ دور کے مطابق جتنے جو ہماری نئی ورکشاپس ہو رہی ہیں، جو ہمارے نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، ان سب سے ہم آہنگی ان سے جانتے ہوئے اپنے آفس میں رہنا اور اپنے کلائنٹ کی سے بہتر طریقے سے جو مدد کر سکتا ہو، با اخلاق ہو، یہی اس کی خوبیاں ہو سکتی ہیں. اگر میں سیاسی حوالے سے بات کروں تو آپ کی سیاسی پارٹی جو ہے کس حوالے سے ہے بتائیے گا؟ سیاسی پارٹی ہماری شروع سے ہی طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ رہی ہے. کسی پارٹی سے مین ہمارا جو ہے نا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، ایک شخصیت کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب جس پارٹی میں بھی رہے ہیں ہم انہی کے ساتھ ہی رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو اس وقت ہم بھی ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد وہ کاف لیگ میں گئے تو ہم پھر بھی وہیں پہ تھے. اس کے بعد آج کل ہیں تو کاف لیگ میں لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا الائنس ہے تو پھر بھی ہم انہی کے سپورٹر ہیں.
اور انہیں کے ساتھ ہی ان کی ہمارے لیڈرشپ میں یزمان میں اور سراؤنڈنگ ایریا میں کیا کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو جتنا طارق بشیر چیمہ صاحب کے دور میں کام ہوا ہے یا جتنا انہوں نے کام کرایا ہے شاید تاریخ میں اتنا نہیں ہوا ہوگا۔ اگر آپ کوئی یہ جو ضلع ناظم کا دور تھا اس دور سے پہلے یزمان آئے ہوں تو آج کا اس یزمان کا نقشہ ہی کچھ اور ہے۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو بجلی ہے وہ ایک ایک ڈیرے پہ، ایک ایک گھر میں، ایک ایک گاؤں میں ڈور سٹیپ پہ جا کے خود جو ہے نا بجلی لوگوں کو دی ہے، سڑکوں کے جال بچھائے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اربوں کا منصوبہ ہے، یہ بھاولپور جی، سے روڈ۔ یزمان تک جو ہے نا ون وے سڑک بن رہی ہے، یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی کاوش ہے۔ اس طرح تعلیم کے حوالے سے ہر گاؤں کے اندر سکول بنوانا یا جہاں بنے ہوئے تو ان کو اپ گریڈ کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کاوشیں ان کے اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اس الیکشن پہ جو چولستان میں وہ دو معاملات پہ ان کو ووٹ بہت زیادہ ملا تھا، وہ چولستان کے دو ایشوز تھے، ایک پانی کا مسئلہ تھا اور ایک الاٹمنٹ کا۔ ٹھیک۔ تو ان دونوں معاملات میں بھی کافی حد تک پروگرس ہو چکی ہے۔ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ پریکٹیکلی ہمیں آن گراؤنڈ تو پانی مل رہا ہے، بالکل ایسے ہی مل رہا ہے جیسے آبادی کے لوگوں کو مل رہا ہے۔ ٹھیک۔ ابھی ان کی لیگل اس کا ورک جو ہے وہ جاری ہے، تو ممکن ہے وہ سال دو سال میں وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو الاٹمنٹ کا ہے اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے اس وقت بھی، آج کل بھی وہ میرانہ یونین کونسل ہماری اس کی اسکروٹنی جاری ہے۔ اسکروٹنی ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ اس میں کروائیں گے، کیونکہ یہی ان کا ہے۔ پہلے ایک دفعہ ہونے لگی تھی الاٹمنٹ میں جس کے اندر کافی سارے مسائل ایسے تھے کہ بہت سارے جعلی چولستانی لوگ جو ہے نا اندر شامل ہو گئے تھے، جو چولستان کا جن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ان چیزوں کو ختم کروانے کے لیے انہوں نے اس کو ری اسکروٹنائز کروایا ہے۔ ابھی دوبارہ اسکروٹنی ہونے کے بعد پھر یہ الاٹمنٹ بھی ہو جائے گی۔ تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو اتنا شاید اس دور میں میں سمجھتا ہوں پنجاب کے اندر کسی بھی تحصیل میں اتنے کام نہیں ہو رہے ہوں گے جتنے ہماری تحصیل یزمان کے اندر ہو رہے ہیں، اور یہ یہاں کے لوگوں کی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک چیمہ صاحب کو مزید کامیابیاں دے اور اتنی ترقی دے کہ وہ اس علاقے کے لیے مزید اس کو سونے کی چڑیا بنا دیں۔ زبردست۔ اچھا سر، موجودہ سیاسی صورتحال اور یزمان کی ترقی پر آپ کو کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں یزمان سیاسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹر فوٹیج پہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ کمپٹیشن کی پولیٹکس ہے۔ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کلوز ہوتی ہیں الیکشن کے حوالے سے، رزلٹ بھی کلوز آ کے رکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے۔ بے شک طارق بشیر چیمہ صاحب جتنے کام تو مخالفین نے نہیں کروائے، نہ وہ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کام انہوں نے اپنے دور میں بھی کیے، کچھ سڑکوں کی مرمت کروائی، کچھ بجلی کے حوالے سے کام کیے۔ اس کا فائدہ عوام کو کم از کم یہ ہوا ہے کہ جس دور میں ہی رہے ہیں اس دور میں ہمیں یہاں ترقی ضرور میسر آئی ہے۔ حالانکہ ایک مین جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ہماری ایک تحصیل ہے، بیکورڈ ہے، زیادہ ایریا چولستان کا ہے، لیکن اس کے باوجود طارق بشیر چیمہ صاحب کی کاوش سے، کوشش سے یہاں کے مسائل بہت کم ہوئے ہیں۔ ختم ہونا تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن بہت زیادہ کم ہوئے ہیں۔ لوگوں کا آنے جانے کے سفری سہولیات وہ بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں سڑکیں بننے کی وجہ سے۔ ہاسپٹلز جو ہیں ہمارے وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں۔ یہاں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، تو یہاں ہمارا بجلی کا جو گریڈ ہے اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، گریڈ اسٹیشن کو جی۔ اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی ایگریکلچر میں بھی کچھ چیزیں جاری ہیں۔ پہلے تو پرویز علی دور جو تھا جب طارق بشیر چیمہ صاحب یہاں ضلع ناظم تھے تو اس وقت تقریباً ہماری تحصیل یزمان کے تمام خالہ جات کو پکا کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک۔ اب کچھ جو کھال ایکسٹینڈ ہوئے ہیں یا آگے زمینیں اور آباد ہو گئی ہیں ان کی حد تک جو ہے ان کے بھی کچھ پروسیس جو ہے جاری ہے۔ تو میرا خیال ہے اگلے سال دو سال میں شاید اسی دور حکومت میں ہی یہ جو ہمارا آبپاشی کا معاملات ہیں یہ بھی تقریباً حل ہو جائیں گے۔ اگر میں بات کروں ادب کے حوالے سے تو آپ ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بے ادب تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا جی۔ تو تھوڑا بہت ضرور ہے۔ باقی ہمارا جو شعبہ ہے اس کے اندر اتنا وقت نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو پراپرلی ٹائم تو ہم نہیں دے پاتے۔ باقی زیادہ تر ہمارا لگاؤ تو پیدا ہی یہاں ہمارے دوست جام محمد طارق صاحب جو لیاقت پور تحصیل سے تعلق رکھتے ہیں، جی۔ وہاں پہ یہاں پہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر تھے ہمارے پاس یزمان میں، تو وہ ادب کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ ہر حوالے سے علمی گفتگو ہو، شاعرانہ انداز ہو، وہ کسی بھی لینگویج میں ہو، چاہے سرائکی میں ہو، پنجابی میں ہو، اردو میں ہو، اس حوالے سے انتہائی۔ آپ شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں آپ؟ نہیں، شاعری سے لگاؤ نہیں ہے،
سننا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے. باقی ہاں. شاعری کو یاد کرنا یا اس کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، تو اس کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ دیکھیں آئیڈیل آپ اگر سوال پوچھیں گے جی. تو اس حوالے سے میرا تو خیال ہے سب مسلمانوں کا بھی آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی ذات بالکل. اقدس ہے. تو اسی کو آئیڈیالوجی مان کر ہی اگر ہم آگے چلتے ہیں تو دنیا و آخرت میں کامیابی کے راستے بھی اسی سے نکلتے ہیں، اور انسان کامیاب ہی تب ہو سکتا ہے. تو یہ آئیڈیالوجی میرے خیال میں اس سے بڑھ کے اور کوئی ہو نہیں سکتی. بالکل. آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں جو جس کی کتابیں آپ پڑھتے ہوں؟ اس وقت تو جی ہم قانون کی کتابیں ہی پڑھتے ہیں ان کے ان کے رائٹرز کے حوالے سے ہی آپ کر سکتے ہیں. اس میں محمود صاحب ہیں اور بھی کافی سارے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہمیں یہی پڑھنے کا موقع ملتا ہے. یا پھر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس رائٹر کے علاوہ تو کوئی اور رائٹر ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، تو وہ پڑھنے کا تھوڑا بہت جو وقت ملتا ہے روزانہ وہ نکال لیتے ہیں. عمر حیات صاحب، آخر میں سننے والوں کو، یزمان کی عوام کو، دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں عوام کے لیے پیغام تو یہی ہے، ایک تو آج کل کے حوالے سے جو یہ اللہ خیر کرے یہ جو آئی ہوئی ہے کرونا وبا، اس کے حوالے سے میں یہ ایڈوائز کروں گا دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو کہ اس کے اندر ایس او پیز پہ پورا عمل درآمد کریں. دیکھیں بچے اگر ہوں گے تو اسکول جائیں گے، آفیسز کھلتے ہیں، اگر آپ آفس میں جا کے بیٹھیں گے، آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آفس چلے گا. آپ دکاندار ہیں تو دکان میں آپ جانے کے قابل ہوں گے تو دکان آپ کی چل سکے گی. سب سے پہلے اپنی زندگی، اپنے بچوں کو ان کو سیو کرنا چاہیے. سیفٹی میئرز جو گورنمنٹ نے کیے ہیں، ماسک آپ استعمال کریں، باقی سینیٹائزرز ہے یا ہاتھ دھونے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے اس سارے کو کرنا چاہیے. اور دوسرا یہی ہے آپ جس شعبے میں بھی ہیں آپ اس شعبے میں کمال حاصل کریں، اور اس کمال حاصل کرنے کے لیے کا بہترین کلیہ یہی ہے کہ اس میں محنت ہے. جتنی آپ محنت زیادہ کریں گے، وہ چاہے وکالت کا شعبہ ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، تو اس کے اندر آپ کو محنت بہت ضروری ہے. تو آپ محنت کریں، ایمانداری قائم رکھیں، یہی میرا تو خیال پیغام ہے. عمر حیات، بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ جی، ویلکم. جی تو آپ کا بہت ناظرین، شکریہ. آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.